والمسلمین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری عبادات اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہی مجھے حکم ہے، اور اطاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے میں اس کا فرما بردار ہوں۔ آج ایک عظیم الشان، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باسعادت موقع ہے، عید الاضحیٰ۔ مسلمان اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کے جو مقاصد ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، جو کچھ یہ ہمیں سکھانا چاہتی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے ار میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن ہی سے یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ ایسے گھر میں آنکھ کھولتے ہیں کہ باپ نہ صرف یہ کہ بتوں کو پوجتا ہے بلکہ بتوں کو بیچتا بھی ہے، نہ صرف یہ کہ بتوں کو بیچتا ہے بلکہ بت بنانا یہ اس کا بزنس بھی ہے اور اس کا کاروبار بھی ہے۔ صرف اس کا یہ بزنس ہی نہیں ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے اس کا یہ چیف سیکرٹری بھی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو توحید کا پیغام دیتے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ باپ ہونے کا احترام بھی نہیں چھوڑتے، لیکن توحید کا پیغام اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتے جائیے، میں تمہیں سیدھے راستے پہ چلا دوں گا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ آپ کے کام آ سکیں۔ اے ابا جان، آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، اور شیطان تو رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ جواب آتا ہے، بیٹے یہ جو تو باتیں کر رہا ہے میری برداشت سے باہر ہیں، چھوڑ دے مجھے، اور چھوڑ دے میرے گھر کو، اور چھوڑ دے سب کچھ۔ اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے، کنکر پھینک پھینک کے تجھے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی قربانی ہے۔ قربانی ایک جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ جانور تو ایک سمبل ہے، سنت ابراہیمی کی ایک نشانی ہے، وگرنہ قربانی کیا کچھ ہے، کس کس چیز کی قربانی ہے، اس کے پیچھے تو ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ باپ کی محبت کی قربانی دیتے ہیں، گھر کی قربانی دیتے ہیں، کاروبار کی قربانی دیتے ہیں، جائیداد کی قربانی دیتے ہیں، باپ کے کاروبار کی قربانی دیتے ہیں، کرسی اور منصب کہ باپ ایک بڑا سٹیٹس رکھنے والا، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والا، وقت کا چیف سیکرٹری اور بادشاہ کا قریب ترین شخص ہے، اس تعلق اور منصب اور کرسی کی قربانی دیتے ہیں۔ توحید کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کے لیے، اللہ رب العزت کی خاطر گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد ہجرت کر جاتے ہیں شام کے علاقے کی طرف، فلسطین کی ارض مقدس کی طرف، بیت المقدس کے پاکیزہ گھر کی طرف۔ کچھ دیر وہاں پہ قیام کرتے ہیں، حالات پلٹا کھاتے ہیں، قحط سالی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم مصر کی طرف چلے جاتے ہیں، مصر روانہ ہوتے ہیں۔
وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ایک اور طرح کا انداز ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ ماں جی سارا ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دل میں ایسا رعب بٹھا دیتے ہیں، عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اور وہ بادشاہ اماں جی ہاجر ان کو تحفے کے طور پہ، جن کو ہم اپنی زبان میں ہاجرہ کہتے ہیں، پیش بھی کر دیتا ہے۔ ایک اور قربانی شروع ہوتی ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ سے توحید کے بارے میں مناظرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ ان کو جیت اور فتح بھی دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ غصے میں بھی آتا ہے اور ایک آگ کے اندر پھینکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں اور آگ میں پھینکے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ توحید پہ کوئی کمپرومائز اب بھی نہیں ہے۔ ایک اور بھی آزمائش آتی ہے، سب سے پہلے ختنہ بھی بڑی عمر کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے بال بھی ان کے ہی سفید ہوئے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں 70 مرتبہ اور 25 صورتوں میں تذکرہ بھی اللہ نے جناب ابراہیم کا کیا۔ معراج کی رات آپ کو سلام کہنے والے باقی تمام انبیاء میں سے خصوصی طور پہ امت محمدیہ کو سلام کہنے والے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اپنے جسم کو قربان کرتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ سیدہ سارہ کہتی ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچنے والے ہیں، میں تو بانجھ ہوں، اولاد نہیں ہے، یہ جو میری خادمہ ہے آپ اس سے دوسری شادی کر لیجئے، اس سے نکاح کر لیجئے۔ جناب ہاجرہ سے شادی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں اللہ رب العزت اسماعیل جیسا بیٹا دے دیتے ہیں۔ پھر حکم آ جاتا ہے، ابراہیم تم ایسے کرو کہ اپنی ایک فیملی کو، ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں، وہاں ایک ویرانے میں، بے آب و گیاہ میں، ایک جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، صرف اس لیے کہ وہاں میرا گھر ہے، اس کی تجدید کرنی ہے، اس کی بنیادیں ازسر نو اٹھانی ہیں۔ ازسر نو بنیادیں اٹھانے کا سلسلہ، اور یہ سارا سلسلہ مینا کے میدانوں میں اور ادھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر میں یہ بیٹا باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ قربانی کا عروج اس وقت آتا ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم سب کچھ تو نے میرے لیے قربان کر دیا ہے، تو نے اپنے وطن کو چھوڑا میرے لیے، باپ کو چھوڑا میرے لیے، بادشاہ سے ٹکر لی میرے لیے، اپنے منصب کو، عہدے کو جو تمہیں مل سکتا تھا قربان کر دیا میرے لیے، سرزمین کو چھوڑا میرے لیے، بیت المقدس کو چھوڑا میرے لیے، سب کچھ تو نے قربان کیا۔ بڑھاپے کے اندر اب تجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار ہے، وہ بھی واضح حکم نہیں دیتے، خواب میں دکھاتے ہیں، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہ یہ بیٹا جو تمہیں بہت پیارا لگتا ہے، جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا ہے، صبر والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، پیار والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے، یہ ایک قربانی رہتی ہے، یہ بھی میری خاطر قربانی دے ہی دو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کی قربانی کے لیے بھی جناب ابراہیم تیار ہو جاتے ہیں۔ مینا کا میدان جہاں آج حجاج کرام اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر قیام پذیر ہیں، یہی وہ میدان تھا جس میدان کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ رب العزت دل کے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دل کا سچا ہے، من کا کھرا ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی
چھری چلا رہا ہے۔ ایک امتحان مقصود تھا، زمین بھی اس وقت حیران ہوگی اور آسمان بھی دنگ ہوگا، اور کائنات میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا، قربانی کا ایسا عروج کو پہنچا ہوا منظر کہ باپ بڑھاپے کے سہارے کو اور ایک ایسے بیٹے کو جو بہت پیارا ہے، صرف ایک اللہ واحد کی خاطر اس کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اس قربانی کو اللہ تعالی قبول کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ریوارڈ دیے جاتے ہیں، اور ایسے دیے جاتے ہیں کہ آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اللہ رب العزت جنتوں میں بھی میدان محشر میں بھی ان قربانیوں کو بھولیں گے تو نہیں۔ اللہ تو قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو مقام خلت بھی ملتا ہے، جناب ابراہیم کو مقام امامت بھی ملتا ہے، جناب ابراہیم کو بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کی ذمہ داری کا، مقام تولیت کا ایک عظیم منصب بھی ملتا ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ رب العزت یہ مقام بھی دیتے ہیں کہ انہی کی اولاد میں سے آخری پیغمبر کو مبعوث بھی کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو یہ انعام بھی دیتے ہیں کہ مسلمان ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میدان اس مینا میں پہنچتے ہیں جہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ جناب ابراہیم کا ہمارے ساتھ یہ بھی ایک تعلق عظیم استوار ہو جاتا ہے کہ مسلمان حج کرتے ہوئے صفا مروہ کی اسی میدان میں سعی کرتے ہیں جہاں ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگاتی رہی تھی۔ اللہ یہ بھی مقام دیتے ہیں، اسی بیٹے کی ایڑیوں کے نیچے سے فرشتے کے پر لگانے سے اللہ کی اذن سے زمزم کا چشمہ اور کنواں بھی جاری کر دیتے ہیں جو آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ ان کو یہ مقام بھی دیتے ہیں، ایک ایسا منصب بھی دیتے ہیں کہ اس واقعے کی یاد کے لیے مسلمان آج کی اس تاریخ میں جانور کی گردن پہ چھریاں چلا کے اصل میں وہ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھے منانا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، تیری رضا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ ابراہیم کی طرح تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر ہمارے بیٹے تیرے لیے حاضر ہیں، ہمارا وقت تیرے لیے قربان ہے، ہمارا مال تیرے لیے قربان ہے، ہمارا سٹیٹس، منصب اور کرسی تیرے لیے قربان ہے، والدین کا تعلق تیری خاطر قربان ہے، وطن کا رشتہ تیرے لیے قربان ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہی تو وہ جذبہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قربانی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک دیوانگی میں، ایک محبت میں، ایک جوش میں، ایک جنون میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں 100 اونٹوں کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اے اللہ میں 100 طریقوں سے تیرے لیے اور تیرے دین کے لیے قربان ہوں۔ ضرورت ہے کہ آج ہم قربانی کے اس فلسفے کو سمجھیں، قربانی کے اس مقصد کو سمجھیں۔ اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو ان کے گوشت پہنچتے ہوں، نہ ہی ایسے ہے کہ ان جانوروں کے خون پہنچتے ہوں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اسے تمہاری طرف سے
یہ جذبہ پہنچتا ہے، یہ مشن پہنچتا ہے، یہ جذبات پہنچتے ہیں، یہ فیلنگز پہنچتی ہیں، یہ احساسات پہنچتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اور بہت بڑی قربانی نہ بھی دے سکیں تو کم از کم آج عید کے اس موقع پہ اپنی یہ اناؤں کی قربانی تو دے دیں، اور اپنے یہ انسان جو اندر ہی اندر فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، منافقت ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک مال کی خاطر اپنے حقیقی رشتوں کو توڑ بیٹھتا ہے، اور اپنے قریبیوں کو ناراض کر بیٹھا ہے، اور اپنے بھائیوں سے تعلق توڑ بیٹھا ہے، اور اپنی بہنوں سے راہیں جدا کر بیٹھا ہے، یہ انا کی وجہ سے ہے۔ قربانی اس وقت بھی دیتی ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اپنی انا کو کیسے قربان کرنا ہے۔ اگر آنکھ کے اندر جانور کی آنکھ میں عیب ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، وہ لنگڑاتا ہو تو قبول نہیں ہوتا، وہ اندھا ہو تو قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر قربانی کرنے والا اپنی انا کے لحاظ سے اندھا بنا بیٹھا ہو اور اللہ کے دین کے لحاظ سے ایسا لنگڑا بنا بیٹھا ہو کہ وہ اللہ کے دین کے لیے چلنے کی ہمت ہی نہ رکھتا ہو، تو مجھے نہیں اندازہ کہ اللہ کے ہاں جانور کا نقص زیادہ قابل گرفت ہے یا قربان کرنے والے کے نقص زیادہ قابل گرفت ہیں۔ اللہ ہمیں اس احساس کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔